بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 30 نمبر سبق ہے، جس میں ہم معرفہ کی چھٹی قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ معرفہ کی چھٹی قسم وہ اسم ہے جو ماقبل مذکور اقسام خمسہ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، بہرحال وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، فَيُؤْتَى بِهِ، تو اس کو لایا جاتا ہے اذا تعین، جب وہ متعین ہو، طریقاً بطور ایک طریقہ کے، لإحضار معنی ہو، اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، ایضاً بالکل اسی طرح جیسا کہ دیگر معارف میں ہم نے پڑھا، یعنی معرفہ کی چھٹی قسم جو ہے یہ وہ اسم ہے جو اقسام خمسہ مذکورہ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اور پھر اس کا استعمال جو ہے کلام میں اس وقت کیا جاتا ہے جب کہ سامع کے ذہن میں کسی چیز کو راسخ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ممکن ہی نہیں ہو، بلکہ بس یہی ایک طریقہ یعنی اضافت کا یہ متعین ہو جائے۔ کہ کتاب سیبویہ، جیسے سیبویہ کی کتاب، وسفینۃ نوح، اور نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اب ان دونوں مثالوں میں کتاب کی اضافت سیبویہ کی طرف ہوئی ہے اور سفینہ کی اضافت نوح کی طرف۔ کتاب اور سفینہ یہ دونوں مضاف ہے، اور ان کے معنی کو سامع کے ذہن میں لانے کے لیے سوائے اس کے کوئی سبیل نہیں ہے کہ ان کی اضافت کی جائے سیبویہ اور نوح کی طرف، جو کہ عالم ہے۔ کیونکہ دیگر اقسام معرفہ جیسے علم، ضمیر یا اسم اشارہ وغیرہ کا استعمال اس وقت ممکن تھا جب ان دونوں چیزوں کا کوئی مستقل نام ہوتا، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے، اس لیے اضافت کے ساتھ لانے سے ہر شخص اب سمجھ جائے گا کہ کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جو فن نحو میں مشہور نحوی امام سیبویہ نے تصنیف کی ہے، اور سفینہ سے مراد عام کشتی نہیں ہے، بلکہ وہ مشہور کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ تو یہاں پر یہ بطور ایک طریقہ کے متعین ہے اضافت الی المعرفہ، سامع کے ذہن میں کسی چیز کو لانے کے لیے، کسی معنی کو حاضر کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر تعریف کا دوسرا طریقہ بھی ممکن ہو اور اس کے باوجود اضافت کو استعمال کیا جائے تو پھر ان کے دیگر مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اما اذا لم یتعین لذالک، بہرحال اس وقت جبکہ وہ اس کے لیے بطور ایک طریقہ کے متعین نہ ہو، فیکون لاغراض اخری، تو یہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کتعذر التعدد اور تغسر ہی، جیسے تعدد یعنی تعداد کی بیان کا متغذر ہونا، اور تغسر ہی اور مشکل ہونا۔ نحو جیسے اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔
اور اس طرح دوسری مثال اہل البلد کرام، شہر کے لوگ شریف ہیں۔ تو بھائی فرماتے ہیں کہ کبھی تعداد کی تفصیل بیان کرنا متعذر اور ناممکن ہوتا ہے، تو اس کے لیے اضافت کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اجمع اہل الحق کے اعلی قضا، اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ اب یہاں چونکہ دنیا بھر کے اہل حق کی تفصیل اور ان کو شمار کرانا عادتاً ناممکن ہے، اس لیے اضافت کے ساتھ ذکر کر کے اہل الحق کہہ دیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعداد کو بیان کرنا، تعدد کو بیان کرنا ناممکن تو نہیں ہوتا، لیکن دشوار ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی دشواری سے بچنے کے لیے اضافت کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ دوسری مثال میں ہے اہل البلد کرام، شہر کے لوگ معزز ہیں، شریف ہیں۔ اب شہر کے تمام لوگوں کی تعداد کا بیان کرنا اور نام بنام ان کی تفصیل کرنا محال تو نہیں ہے، البتہ دشوار ضرور ہے۔ تو بھائی اس دشواری سے بچنے کے لیے اہل البلد اضافت کا استعمال کیا۔ تو بھائی کبھی تعدد جو ہے یعنی تعداد بیان کرنا یہ متعذر ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ مشکل ہوتا ہے، تو دونوں کے لیے یہ مثالیں لائی گئی ہیں۔ اسی طرح والخروج من تبعات تقدیم البعض علی البعض، یعنی بعض افراد کو بعض افراد پر مقدم کرنے کے ضرر سے بچنے کے لیے، نحو جیسے حضر امراء الجند، لشکر کے امراء حاضر ہو گئے۔ اب یہاں پر امراء الجند، امراء کی اضافت کی گئی ہے جند کی طرف۔ تو بھائی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگوں کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر نام بنام ان میں سے ہر ایک کا نام ذکر کیا جائے تو یہ سوال ہوگا کہ کس کا ذکر پہلے کریں اور کس کا بعد میں، اور پھر یہ کہ جن کا نام مؤخر ہو جائے گا ممکن ہے انہیں برا لگے اور ضرر پہنچانے کے در پہ ہو جائیں۔ اسی الجھن اور دشواری سے بچ نکلنے کے لیے اضافت کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اس مثال میں حضر امراء الجند، لشکر کے تمام امیر آ گئے۔ تو یہاں پر اس الجھن سے بچنے کے لیے گویا متکلم نے پیش کی تدبیر اختیار کر لی تاکہ وہ دوسروں کے عتاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے اور کسی کو یہ موقع میسر نہ آئے، لہذا اضافت کو استعمال کیا۔ اسی طرح وہ تعظیم میں کبھی کبھار اضافت جو ہے یہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کا مقصد جو ہے اس کا مقصد تعظیم ہوتا ہے، تو پھر یہ تعظیم جو ہے للمضافی کبھی کبھار مضاف کی تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اضافت، نحو جیسے کتاب السلطان حضورہ، سلطان کا بادشاہ کا خط آ گیا۔
تو یہاں پر کتاب السلطان ہزارہ، اس مثال میں اگر الکتاب و حضرہ کہہ دیا جاتا تب بھی خط کے آنے کی اطلاع ہو جاتی، مگر کتاب کی عظمت کو بتلانے کے لیے یہ اضافت کی گئی کہ بھائی بادشاہ کا خط آ گیا ہے، کسی معمولی آدمی کا خط نہیں آیا۔ اسی طرح اول مضاف الیہ، کبھی مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے بھی اضافت کر لیا جاتا ہے، یعنی کبھی اضافت سے مقصود مضاف الیہ کی تعظیم ہوتی ہے، نحو جیسے ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے۔ اب اس مثال میں مضاف الیہ کی تعظیم اس طور پر سے ہو رہی ہے کہ متکلم ایسا شخص ہے جس کے پاس غلام ہے، یعنی کسی اور کے پاس نہیں، بلکہ اس غلام کی نسبت میری طرف ہو رہی ہے اور میں اس غلام کا مالک ہوں، تو وہ تعظیم جو ہے وہ مضاف الیہ کی ہے۔ او غیرہما، اور کبھی کبھار مضاف الیہ اور مضاف کے علاوہ کسی اور کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، نحو جیسے اخو الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے۔ اب یہاں پر اخو مضاف ہے اور الوزیری مضاف الیہ ہے، مگر یہاں پر نہ تو اخ کی تعظیم مقصود ہے اور نہ ہی وزیر مضاف الیہ کی، بلکہ متکلم کی تعظیم مقصود ہے کہ متکلم اتنا معزز آدمی ہے کہ بادشاہ کے وزیر کی آمد و رفت اور اس کے بھائی کی آمد و رفت اس کے پاس ہوتی رہتی ہے، یعنی میرے پاس میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، بلکہ وزراء کے جو بھائی ہے، وزیر کے جو بھائی ہے، اس کا میرے پاس آنا جانا ہے۔ تو یہاں پر عندی جو ہے اصل میں تعظیم اس کے لیے ہے، جبکہ اخو الوزیر جو ہے اخو مضاف ہے اور الوزیر مضاف الیہ ہے، ان میں سے کسی بھی ایک کی تعظیم مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح والتحقیری، کبھی اضافت جو ہے اضافت الی المعرفہ، اس سے مقصود تحقیر ہوتا ہے، اور پھر یہ تحقیر بھی تین طرح سے ہوتا ہے۔ والتحقیر للمضاف، کہ کبھی کبھار اس اضافت الی المعرفہ سے مضاف کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، نحو جیسے ھذا ابن اللص، یہ چور کا بیٹا ہے۔ اب اس مثال میں مضاف کی تحقیر مقصود ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس کا باپ چور ہے۔ ابن مضاف، اللص مضاف الیہ، تو یہاں پر مقصود جو ہے وہ تحقیر ہے مضاف کی، یعنی ابن کی، کہ یہ جو ہے کس کا بیٹا ہے؟ چور کا بیٹا ہے، یعنی اس کی نسبت جو ہے ایک چور کی طرف کی گئی ہے اور اس کی تحقیر کی گئی ہے۔ اول مضاف الیہ، اور کبھی مضاف الیہ کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، نحو جیسے اللص رفیق ھذا، چور اس شخص کا ساتھی ہے۔ تو اب یہاں پر مضاف الیہ جو ہے وہ ھذا ہے، ھذا، اور ایک کی طرف رفیق کی اضافت ہوئی ہے، رفیق مضاف ہے اور ھذا مضاف الیہ۔ تو یہاں پر مضاف الیہ کی تحقیر کی جا رہی ہے اس طور پر کہ بھائی یہ ایسا شخص ہے جس کا ساتھی چور ہے، تو مقصود جو ہے تحقیر وہ اس شخص کی ہے کہ چوروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور اس کا ایک دوست ہے وہ چور ہے۔ اسی طرح وغیرہما، کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ
کسی دوسرے کی کسی تیسرے کی جو ہے وہ تحقیر مقصود ہوتی ہے، یعنی نہ تو مضاف کی تحقیر مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی مضاف الیہ کی، بلکہ مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کسی اور کی تحقیر و تذلیل مقصود ہوتی ہے، جیسے اخو اللص عند عمر، چور کا بھائی عمر کے پاس آتا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اخو اللص مضاف مضاف الیہ ہے، اخ کی اضافت ہوئی ہے اللص کی طرف، لیکن تحقیر جو ہے نہ تو اخ کی مقصود ہے نہ تو اور نہ ہی لص کی مقصود ہے، بلکہ عمر کی تحقیر جو ہے وہ مقصود ہے کہ بھائی عمر اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ چور کے بھائی سے اس کا تعلق ہے اور چور کے بھائی کی اس کے پاس آمد و رفت رہتی ہے۔ اسی طرح والاختصار لضیق المقام، اور کبھی مقام کی تنگی کی وجہ سے اختصار مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی اضافت الی المعرفہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ نحو جیسے ہوایا میرا محبوب مغرک بالیمانینا، یمنی قافلے کے ساتھ مسعد جا رہا ہے، جنیب ان کا تابع ہو کر، و جسمانی اور میرا جسم، بے مکہ موثق مکہ میں مقید ہے۔ بدل ان یقال الذی اہواہ، یعنی یہاں پر ہوایا لایا گیا ہے الذی اہواہ کی جگہ، الذی اہواہ کی جگہ چاہیے تو یہ تھا کہ کہا جاتا الذی اہواہ، وہ شخص کی جس سے میں محبت کرتا ہوں، مغرک بالیمانینا، یمنی قافلے کے ساتھ مسعد جا رہا ہے، لیکن الذی اہواہ کی جگہ ہوایا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حویہ یہوی ہون، باب سمع یسمع سے بمعنی محبت کرنا، الرکب جمع اس کی رکوب اور ارکب آتی ہے بمعنی قافلہ۔ مسعد یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، اسعد یسعد اسعادا بمعنی اونچی زمین کی طرف جانا۔ جنیب بمعنی فرمان بردار۔ موثق یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، اوثق یوثق ایثاقا بمعنی رسی سے باندھنا۔ ہوایا میرا محبوب مغرک بالیمانینا، اہل یمن کے قافلے کے ساتھ مسعد جا رہا ہے، جنیب ان کا تابع ہو کر، و جسمانی بمکہ موثق اور میرا جسم مکے میں مقید ہے۔ اب اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ ہے ہوایا، جس کو اضافت کے ساتھ لایا گیا ہے الذی اہواہ کے بدلے میں، کیونکہ اگر الذی اہواہ کہا جاتا تو اتنا اختصار نہ ہوتا، جبکہ مقصود جو ہے وہ اختصار ہے، اور اختصار اس لیے مطلوب ہے کہ شاعر کے دھانے میں ہے اور محبوب سفر کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس جدائیگی کی حالت میں شدت تکلیف اور تنگی مقام کی وجہ سے چونکہ لمبی چوڑی بات نہیں ہو پاتی، اس لیے انسان چاہتا ہے کہ مختصراً ہی کچھ کہہ دے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ہوایا، اس میں ہوا جو ہے یہ مصدر ہے اور مضاف ہے، اور اس کی اضافت ہوئی ہے مضاف الیہ یا متکلم کی طرف، جو کہ ضمیر مجرور متصل محل مجرور ہو کے مضاف الیہ ہے۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، مع مضاف الرکب
موصوف الیمانینا صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ مضاف الیہ مع ظرف کے لیے جو کہ مضاف ہے، اور پھر یہ مفعول فیہ مقدم ہے مسعدو کے لیے جو کہ اس میں فاعل کا سیاح ہے، اور اس میں ضمیر جو ہے ضمیر مستتر اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر اول ہوئی مبتدا کے لیے، جبکہ جنیب اس کے لیے خبر ثانی ہے۔ پھر مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ جسمانی یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، بمکہ جار مجرور مل کر یہ متعلق مقدم موسقو کے لیے جو کہ اس میں مفعول کا سیاح ہے موسق، اوسق یوسق ایساقا، موسق اس میں مفعول کا سیاح ہے، اور اس میں ضمیر مستتر جو ہے اس کے لیے نائب الفاعل، پھر اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما قبل کے مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور پھر آخر میں معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔